بقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا. دور حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری بات مانو، میری بات مانو، میرے ایمان کی مانو، میرے فقہ کی پیروی کرو، اس کو چھوڑو اس کی مانو، اس کی چھوڑو اس کی مانو۔ آج ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ دو رائے موجود ہوں، اختلاف موجود ہو، اختلاف کرنے والا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم، مبلغ، محدث کیوں نہ ہو، اس کی ایک رائے ہو، ایک طرف ایک ادنا طالب علم کی رائے ہو، کس کو مانا جائے گا؟ اصل میں اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو معاشرے کے اندر سے ویسے ہی فرقہ واریت ختم ہو جائے، اختلاف ویسے ہی ختم ہو جائیں، اور یہ اختلاف صرف دو بنیادوں پہ ختم ہو سکتے ہیں جو قرآن اور سنت سے یعنی اللہ رب العزت نے خود بیان کیے ہیں۔ پہلی بات، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے، جب بھی کسی معاملے میں تنازع پڑ جائے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن پاک اس کے اندر فیصلہ کن اتھارٹی رکھتا ہے۔ ایک بندے کی رائے یہ ہے، ایک بندے کی رائے یہ ہے، کس کی رائے کو مانا جائے گا؟ جس کی رائے قرآن پاک کے مطابق ہوگی۔ اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے لمبی، اس کے آخر کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اور آخر میں جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقم بین الناس۔ دو بندوں میں اختلاف ہو گیا، اب فیصلہ کن اتھارٹی یا اللہ کی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرقم بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ذات، یہ تفرقے سے نہیں ہے، یہ تفریق سے نہیں ہے، یعنی فیصلہ کن اتھارٹی کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن امتیاز ہوں گے، وصف ہوں گے لوگوں کا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور کون امتیوں کے پیچھے چلا۔ اگر اختلاف ہو جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے یار اس کی رائے بھی مان لو، اس کی رائے بھی مان لو، اس کو اپنے مطابق عمل کرنے دو، اس کو اپنے مطابق عمل کرنے دو۔ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ فلسفہ نہیں چل سکتا اسلام میں۔ ایک کی رائے کو مانا جائے گا، ایک کی رائے کو چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ جس کی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اس کی رائے کو مان لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آراء دونوں ہی شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ ایک حدیث سے دو مفاہیم نکلتے، لیکن بالعموم بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کے صبح ہے، ایک بندہ کے شام ہے، ایک کی بات کو مانا جائے گا۔ یہ جو معاشرے کے اندر فلسفہ مشہور ہے نا، یار اس کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو، اس کو بھی عمل کرنے دو، یہ خلاف ہے قرآن و سنت ہے۔ کیوں؟ عوف بن مالک کہاں پہ موجود ہیں؟ مصر کے اندر موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر آرڈیننس آ رہا ہے، کس کا؟ حضرت عمر کا۔ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد۔ اتنے بڑی سلطنت کے سپہ سالار آرڈیننس بھیج رہے ہیں پوری سلطنت کے قاضیوں کو، ججوں کو۔ کیا آرڈیننس بھیجا؟ آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کسی انسان کا ہاتھ تلف ہو جائے، یعنی یہ ہاتھ ضائع ہو جائے، لڑائی جھگڑے میں، مار کٹائی میں ایک ہاتھ ضائع ہو جائے، اس کی دیت کتنی ہوگی؟ 50 اونٹ اس کی دیت ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر آرڈیننس بھیج رہے ہیں چونکہ یہ حدیث ہے کہ ایک ہاتھ کے کٹ جانے کی دیت 50 اونٹ ہے۔ میں عمر آرڈیننس جاری کرتا ہوں، اگر اس ہاتھ کے اندر سے کسی کا انگوٹھا ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے، اس کی دیت کتنی ہوگی؟ 15 اونٹ، کیونکہ یہ طاقت میں، ذمہ داریوں میں، ادائیگی میں امور کے سب سے قوی طاقتور ہے، اس کی دیت 15 اونٹ۔ ساتھ والی جو انگلیاں یکے بعد دیگرے آتی ہیں یہ قوت و طاقت اور ذمہ داریوں میں برابر ہیں۔ میں عمر یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک توڑے تو 10 اونٹ، دونوں توڑے تو 20 اونٹ۔ کتنے اونٹ بن گئے؟ 35، ان 3 انگلیوں کے ساتھ۔
اس کے بعد جو انگلی آتی ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ، وہ اگر کوئی توڑ دے اس کی دیت 9 اونٹ، اور جو سب سے کم طاقت اور قوت میں ہے، ذمہ داریوں میں سب سے کم ہے، سب سے چھوٹی انگلی ہے، یہ اگر کوئی توڑ دے اس کی دیت 6 اونٹ۔ 50 ہی اونٹ بنائے اپنی فہم سے، اپنی رائے سے۔ کتنا عمدہ بظاہر نظر آنے والا فیصلہ ہے، بظاہر عمدہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے سوچا طاقت میں سب سے اعلیٰ ہے، 15 ہونے چاہیے، 7 والوں کے 10 ہونے چاہیے، اس کے ساتھ کے 9، اس کے ساتھ کے 6 ہونے چاہیے۔ عوف بن مالک نے کہا ابھی اس آرڈیننس کو جاری نہ کرنا، مجھے عمر سے مل آنے دو۔ صحابہ کا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں یہ تھا، ابھی کان میں کوئی ایسی بات پڑی جس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی حدیث موجود ہے، کہا رک جاؤ، مجھے عمر سے مل کے آنے دو۔ حضرت عمر کے پاس ادھر سے مصر سے گھوڑا دوڑاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے حضرت عمر کے دربار میں پہنچتے، دروازہ کے دستک دی۔ عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی میں نے آرڈیننس جاری کیا۔ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے انگلیوں کی، اونٹوں کی، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس یہ دلیل ہے، انگوٹھا بڑا مضبوط ہے، اس کی 15، وہی دلیل جو آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو آپ کی رائے ہے، میں تو آپ سے دلیل پوچھ رہا ہوں۔ عوف جو تو مجھ سے اتنی دور سے جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا ہے، تیرے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہے؟ ہاں۔ عوف بن مالک نے کہا میرے پاس دلیل موجود ہے، یہی مدینہ تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، اگرچہ طاقت اور قوت میں انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت کے اندر سب کو برابر مانا جائے گا۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو اڑ گئے، ضد کی آج کے معاشرے کی طرح کہ نہیں اب میں نے فتویٰ دے دیا ہے، اب میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اب میری رائے بھی مان لو، عوف بن مالک کی بات کو بھی مان لو جس نے نبی کریم سے سنی۔ یہی ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ کیا کہا؟ کاتبوں کو بلایا جائے، کاتبوں کو بلایا گیا، کہا لکھو، کیا لکھا جائے؟ میرا آرڈیننس دوبارہ سارے کا سارا لکھو جو میں نے روانہ کیا تھا، سارے کا سارا لکھ دیا گیا۔ اب کیا لکھا جائے؟ اس کے نیچے عوف بن مالک کی سند کے ساتھ اس حدیث کو لکھا جائے۔ اس حدیث کو لکھ دیا گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب نیچے عمر کا فیصلہ لکھا جائے کہ جو عمر نے اوپر آرڈیننس جاری کیا یہ عمر کی ذاتی رائے تھی، نیچے جو صحیح سند کے ساتھ عوف بن مالک کی سند کے ساتھ ہمارے تک حدیث پہنچی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے اور مدینے والے کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ دین کے اندر ہم نے کس کس قسم کے بگاڑ پیدا کیے ہیں۔ آپ صرف ایک حدیث مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہوئی حدیث جبریل، آپ صرف اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ جبریل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، چلے گئے، کچھ سوال جواب کیے، نبی کریم جواب دے رہے اور وہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہیں قیامت تک کے لیے۔ کیا کہا؟ جبریل آئے تھے۔ صحابہ کو کیا پتا کہ کون انسانی شکل میں آیا ہے؟ کہا جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کر گئے ہیں۔ اور رکو، سوچو حدیث تم سے کہہ کیا رہی ہے؟ جبریل آئے، ہونا اصول اور قانونی طور پہ یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم کہتے آسمان سے اللہ کا فرشتہ جبریل آیا ہے، یہ منبر پہ کھڑا ہوگا، تم سے خطاب کرے گا، تمہیں چند باتیں بتائے گا، وہ بتا کر چلا جاتا۔ نبی کریم کہتے جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کر چلے گئے۔ نہیں، حدیث کے ٹکڑے کے اوپر غور کیجئے، حدیث کے متن پہ غور کیجئے، اس کی تفہیم کے اوپر غور کیجئے۔ جبریل آئے، سوال کس سے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ کیا دین سکھا کے گئے ہیں؟ کہ دین اور شریعت صرف اسلام میں وہ ہے جو نبی محترم کے پیارے ہونٹوں سے ادا ہو جائے۔
یہ نہیں جبریل بھی آسمان سے نازل ہو جائیں، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دیں، دین تب تک نہیں بن سکتا جب تک نبی محترم کے پیارے ہونٹوں سے ادا نہیں ہو جاتا۔ نبی کریم اس کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت نہیں کر دیتے۔